السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت ہی قابل قدر حضرات علماء کرام، مکتب ریاض العلوم کے بانیان اور سرپرست حضرات، شہر گلبرگہ کے مختلف محلوں سے تشریف لانے والے سامعین و سامعات، آج کا ہم سب کا یہاں جمع ہونا دراصل قرآن کریم کی محبت اور اس کی عظمت اور اس کی نسبت کی بنیاد پر ہے۔ کیا بھئی یہی ہے یا کوئی دوسرا ہے؟ اور ہمارا مزاج ہے آپ حضرات جواب دینا تو کچھ بات ہو سکتی۔ یہی نسبت ہے یا صدر صاحب کھانے کا انتظام کرے اس کے لیے حاضری ہوئی ہے؟ کیا بھئی قرآن کی نسبت ہے یا کھانے کی نسبت ہے؟ قرآن کی نسبت ہے۔ اللہ کرے کہ آخری سانس تک ان نسبتوں کا پاس و لحاظ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کہنے کو تو ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ کیسا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد میں آتا جاتا ہو یا جمعے کو جمعہ مسجد سے ٹچ کرتا ہو یا سال میں جگنے کی راتوں میں مسجد کو آ جاتا ہو یا عیدگاہ سے عیدگاہ کو تعلق رکھتا ہو، جی کیسا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اور اس کی زبان پر قرآن سے متعلق ایک جگہ موجود ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے معمولات میں اس کو شریک نہیں کیا، اس کی اپنی مجبوری ہوگی، لیکن ہر مرد، ہر عورت، ہر کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ پڑھنے والی اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ قرآن کے لیے دے رکھی ہے۔ کیا بھئی ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں قرآن کے لیے جگہ ہے۔ شک ہے کیا کسی کو؟ تو زور سے بولیے نہیں ہے، الحمدللہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دل میں جو جگہ ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟
میرے کو پوچھے تمہارے دل میں جگہ کیسی ہے، تو میں تو بولوں گا بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، اتنی بات تو میرے کو معلوم، مگر میرے دل میں جگہ کیا ہے؟ دکان کی افتتاح رہی تو، مکان کی افتتاح رہی تو میں قرآن کو استعمال کرتا ہوں۔ دکان کی افتتاح رہے، ختم مدرسے کے ریاض العلوم کے بچوں کو لگ جا کے یاسین پڑھو، برکت آ جاتی، کل سے گراہک کئی کو اب سے گراہک شروع ہو جان دے۔ سب کے دکان آپ بیٹھ جانا، میری ایک کی دکان کھڑے ہو جانا، جی سب کی دکان کے لیٹاں بند، میری ایک کی دکان کے لیٹاں چالو۔ اور کیا ہے؟ اور یہ ہے قرآن سے متعلق کہ نانا دادا نانی دادی کون تو بھی اتفاق سے غد بولے تو کچھ تو بھی رہنا نہ ٹیکا ثواب پہنچانے کے واسطے، آخری وقتوں کا سہارا، تو آخری وقتوں کے سہارے کے واسطے قرآن ہے۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یاسین یہ شفاعت جو ہے مردوں کو بخشنے والی صورت ہے، پڑھ لی ہے تو کم سے کم آخری وقتوں کے سہارے میں بخشش وغیرہ تو ہو سکتی۔ اتنی جگہ تو ہمارے دلوں میں ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے وہ مول صاحبوں کو تنخواہ دے کے مسجدوں میں مدرسوں میں رکھے، آگے کا انہوں دیکھ لینا، اپن نہیں دیکھتے، انہوں چندہ دے دے رہے مہینے کو، مسجدہ میں ان کو رکھ دیے، کچھ بھی آ کے بولے تو دے دے رہے، آگے کا تم لوگ دیکھ لو۔ ایسی ہے، کچھ آگے پیچھے ہے، ایسی ہے حال۔ اللہ معاف کرے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، ہمارے مولانا نثار صاحب بھی بار بار فون کر رہے تھے، اور حضرت ہی کی یہ صاحب بے قراری اور بے چینی کی وجہ سے یہاں حاضری کا موقع بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک ایسا عنوان دیا جو اس عصر حاضر میں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن صرف اور صرف برکت کی چیز نہیں ہے، برکت ضرور آتی ہے قرآن سے، قرآن سے برکت ضرور آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن سے برکت آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن صرف برکت کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کے آنے کا مقصد، قرآن کے بھیجنے کا مقصد، قرآن کے اترنے کا مقصد خود قرآن نے بتلایا۔ قرآن سے خود پوچھا گیا تیرا نزول کیوں ہوا؟ تیرے اترنے کے لیے ہمارے آقا 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترتے وقت میں اتنی تکلیف برداشت کرتے، روایتوں میں آتا ہے پسینے میں شرابور ہو جاتے، جیسا جسم کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی۔ آپ اونٹنی پر رہتے، اونٹنی وزن برداشت نہیں کر سکتی، اگر کسی صحابی کے پیر کے اوپر آپ کا سر مبارک ہوتا، وہ یہ محسوس کرتا کہ میرا پیر میرے جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ اتنی مشقت، اتنی تکلیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف برکت کے لیے برداشت کی۔ اللہ کے حبیب کو اللہ نے اتنی مصیبت کے مرحلے سے کیوں گزارا اگر صرف برکت ہی تھی؟ اور پھر اترتے وقت میں ہی مصیبت نہیں، لیتے وقت میں ہی پریشانیاں نہیں، لینے کے بعد جب یہ قرآن پڑھنا شروع کیا، مکے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، کفار کی طرف سے پتھر مل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے، قرآن سنا رہے ہیں، کوئی آپ کو دیوانہ کہہ رہا ہے، قرآن سنا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر دیوانگی طاری ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اوپر اثرات آ گئے۔ حضور قرآن اترتے وقت میں بھی تکلیف اور مشقت برداشت کیے ہیں، قرآن سناتے وقت میں بھی مشقت برداشت کیا۔ کیا یہ مصیبتیں صرف اور صرف
برکت کے لیے تھی؟ برکت کے لیے تو میرے آقا کا تھوک کافی تھا، برکت کے لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کافی تھی، آقا جو ہے برکت کے واسطے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی کافی ہے۔ پانی کی قلت ہے، صحابہ پیغمبر کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول 1400 صحابہ کا مجمع ہے، پانی جی صاحب نہیں ہے، وضو کیسے کریں، پانی پیے کیا، اتنا بڑا جی صاحب مجمع، کیسے جی صاحب نمازوں کا اہتمام کرے؟ حضور نے فرمایا اپنے مشکیزے جی صاحب جو ہے تلاش کرو اور اس میں سے جتنا پانی نکل جائے لے آؤ۔ ایک چھوٹا سا پیالہ لیا گیا، جن کے پاس پانی کی تھیلیاں تھی سب نے اس کو جھٹک جھٹک کے نکالا، ایک کٹورے میں پانی نکلا، سرکار کی خدمت میں لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اس کے اندر رکھ دی، تاریخ اٹھا کے دیکھو 1400 صحابہ نے جی صاحب اس پانی سے استفادہ کیا۔ برکت کے واسطے تو میرے نبی کی انگلی کافی، برکت کے لیے تو میرے نبی کی انگلی کافی ہے، برکت کے لیے تو میرے آقا کا تھوک کافی ہے، برکت کے لیے تو حضور کی دعا کافی ہے۔ یہ سب مرحلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں گزارا گیا؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے غور کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے، ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو قرآن ہے 30 پاروں والا، جس کو ہر کس و ناکس جانتا ہے، اور ایک بات کہہ دوں، مسلمان کم جانتا ہے، غیر مسلم زیادہ جانتے ہیں قرآن کو۔ ہم نے تو اس کو صرف برکت کی چیز رکھا ہے، اس لیے ہم نے کبھی پڑھ کے دیکھا ہی نہیں کیا ہے اس کے اندر۔ غیروں کو سمجھ میں آئی قرآن کیا چیز ہے، اس لیے تو وہ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے صرف برکت کے حد تک رہ جائے، عمل کے حد تک اگر آ جائے گا تو پھر اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے دیکھا قرآن کا کیا اثر ہے۔ قرآن خود کہتا ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے نا، یہ کیوں اتارا گیا؟ اللہ نے اس کے اندر کیا رکھا؟ یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ترجمہ تول کے کر رہا ہوں میں، یہ قرآن ہے ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، ہی اقوم، اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے قرآن جس راستے پہ چلنے کے بعد ایک ایمان والا کہہ سکتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، جس کی دعا، جس کی درخواست بار بار اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے کہتا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ فرما رہے وہ جو ہے صراط مستقیم کی رہبری اور رہنمائی اگر تجھے کہیں ملے گی تو وہ قرآن میں ہی اقوم، بالکل سیدھا راستہ۔ اس میں چور راستے نہیں ہے کہ آدمی جا کے بھٹک جائے۔ دنیا میں ایک مثال آپ نہیں بتا سکتے جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا رہبر اور رہنما مان کر چلا اور گمراہ ہو گیا، ایسا نہیں بتا سکتے۔ جس نے بھی قرآن کو اپنے لیے رہبر سمجھ کر یہ صاحب قرآن کو اختیار کیا، وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن ہدایت کے لیے ہے، ہماری گائیڈنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا کہ تم زندگی کیسا گزارنا۔ اس لیے میں یہاں سے جو آگے بات کر رہا ہوں وہ پوری توجہ سے سننے کی بات ہے۔ دیکھو، ایک ایمان والے کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں بھائی؟ دو حصے ہیں۔ ایمان والے کی زندگی کا پہلا حصہ ہے پرسنل لائف، انفرادی زندگی۔
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان والے کی زندگی کا پہلا پارٹ، پہلا سیکشن، پہلا حصہ جیسا وہ کون سا ہے؟ انفرادی زندگی. اور ایمان والے کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے اجتماعی زندگی. یہ ہر انسان کی زندگی کے دو حصے. قرآن کریم نے ان انسان کی زندگی کے یہ دونوں حصوں میں رہبری کی ہے. کسی ایک حصے کو بتا کر کسی ایک حصے کو چھوڑا نہیں کہ اس میں ہم رہبری کرتے، اس میں تم لوگ منمانی کر لو. مسجد کے حد تک ہم بتاتے ہیں، شادیاں کے حد تک تم لوگ کر لو. برکت کے واسطے ہم بتاتے ہیں، جیسا موتا مٹھی کے واسطے تم لگا کر لو. قرآن نے چھوڑا نہیں. قرآن نے پرسنل لائف سے متعلق بھی ہدایتیں دی ہیں. قرآن نے اجتماعی زندگی سے متعلق بھی جیسا منشورات جاری فرمائے. ہم نے پڑھا کہاں؟ ہمارے پاس تو غزلوں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس گانوں کے لیے وقت ہے، ہمارے لیے شعر شاعری کے لیے وقت ہے. قرآن تو جب ہر کام سے وظیفہ مل جائے گا، جب قرآن کھول کے بیٹھیں گے وہ بھی پڑھیں گے نہیں، دیکھیں گے. خالی ایسا ورقہ پلٹائیں گے، اخبار پڑھتے نہیں ویسا دیکھ لے کہ خالی ایسا بیٹھے پڑھے، پہلا پارا ہو گیا، دوسرا پارا ہو گیا، تیسرا پارا ہو گیا، بند کر دیے، بس آنکھیں کو لگا لیا، اوپر رکھ دیا، ہو گیا، پڑھ لیا. پوچھو ان علماء کرام سے پڑھنا کس کو بولتے ہیں؟ یہ تو دیکھنا ہوا. ارے پڑھنا اس کو بولتے ہیں آواز منہ سے نکلنا. تلا یتلو کے معنی حروف ادا ہونا، اس کی آواز نکلنا. قرآن اخبار پڑھے ایسا پڑھے تو قرآن پڑھے ایسا ہوا. مسجدوں میں دیکھو کیا کر رہے ہیں، پارے لے کے بیٹھ گئے، ہوٹل میں اخبار لے کے بیٹھے ایسا، یہاں دیکھ رہے ادھر صفحہ ادھر صفحہ، ادھر صفحہ ادھر صفحہ، امام صاحب آگے لپٹ کے رکھ دیے. وہ تو پرانے زمانے میں تھا. اب کون پڑھتا قرآن مسجد میں؟ اب کوئی بھی نہیں پڑھ رہے. پہلے تھا وہ مسجد میں، پہلے جا کو قرآن پڑھنے کا، اب کچھ بھی نہیں رہا وہ. تو قرآن نے پرسنل لائف سے متعلق بھی ہدایتیں دی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بھی ہماری گائیڈنگ کی. یہ نہیں کہا کہ اس میں تم آزاد ہو. قرآن نے ہماری اپنی زندگی سے متعلق کیا احکامات دیے؟ صرف 3 باتیں انفرادی زندگی سے متعلق اور 3 باتیں اجتماعی زندگی سے متعلق میں مختصر بتاتا ہوں. اس لیے آپ حضرات اس کو توجہ کے ساتھ سنیے، اور پھر اس کو سامنے رکھ کر جب آپ گھر میں قرآن کھولیں گے، درس قرآن کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، علماء کی تفسیر کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، آپ کو اندازہ لگے گا مل صاحب جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور جس کی تفسیر کر رہے ہیں، میری انفرادی زندگی سے متعلق ہے یا اجتماعی زندگی سے متعلق ہے. قرآن کریم نے انفرادی زندگی سے متعلق، مرد عورت کی قید نہیں ہے مل صاحب، خالی مرداں قرآن کے اوپر عمل کرنا، عورتوں کو 12 خون معاف ہے، ایسا نہیں ہے. جتنا مرد اس کا مکلف اور ذمہ دار ہے اتنی ہی ذمہ دار عورت بھی ہے. عورتیں کیا سمجھ رہے معلوم؟ سب چیزاں مرداں کو دے دیے، ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے شادی کے خود دیے 12 تولے سونا، 30 جوڑے کپڑے، اور جی صاحب الماری پلنگ وہی ہمارا ہے. بقیہ سب مرداں کا ہے، ہمارا کیا بھی نہیں ہے. کچھ تو بھی ہے تو ہم مرداں بول دیتے ہیں، بس ختم. اس واسطے قرآن کے تو وہ کہیں کو پڑھتی ہمارا تیرے قرآن پڑھنے کے واسطے کر کو لا لی. گھر میں یہ کام کون کرتا؟ چپے کون دھونا؟ مرد کے کپڑے کون دیکھنا؟ یہ لے کو بیٹھے تو اس کو پڑھنے دیتی؟ قرآن خود پڑھتی نہ پڑھنے دیتی. علماء تو یہ سب کام مردہ کے مسجدہ میں بیٹھ کو پڑھ لینے کے ہیں، گھر میں نہیں. گھر میں گھر کا گھر سنسار، کپڑے دھو، چنیاں دھو، چپے دھو، پکاؤ، کھلاؤ، سلاؤ، نلاؤ، دلاؤ، بس ہمارا روٹیشن اتنا ہی ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے. کب تو بھی سال میں 1 آدھ مرتبہ کچھ تو بھی ایسا ایمرجنسی ہوئے خود میں، جب سر پر پلو ڈالنے کو اللہ کو دیکھیں گے، نہیں تو کیا بھی نہیں. لیکن قرآن نے یہاں بغیر کسی تخصیص کے
ہر مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک سے خطاب کر کے قرآن نے کہا تمہاری انفرادی زندگی سے متعلق قرآن کی پہلی ہدایت یہ ہے، قرآن کی پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر نفع اور نقصان کی مختار ہے، اور بتا دیا تمہاری عبادت کا محور، تمہارے سجدوں کا مرکز، تمہاری جیسا تمنا اور آرزوؤں کا مرکز صرف ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ اگر ایمان ہے، کلمہ ہے، آخرت ہے، یہ سب تو پھر قرآن نے انفرادی زندگی سے متعلق یہ رہبری کی کہ دیکھو تمہارے سجدوں کا، تمہاری عبادتوں کا، تمہاری دعاؤں کا اگر صرف ایک مرکز ہے وہ ہے اللہ کی ذات۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب یہ پوچھیں کہ ہم اللہ کو کیسا پکاریں، پکارے تو ہماری آواز اللہ میاں تک جاتی یا نہیں جاتی؟ میرے بندوں سے کہہ دو چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے شہر کے ہو، چاہے دیہاتی کے ہوں، جی فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہہ دو کہ میں تم سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم دعا کرتے ہو، مانگتے ہو، اپنا دامن پھیلاتے ہو، اپنی مصیبتیں اور اپنا دکھڑا پیش کرتے ہو، میں تمہاری ہر بات کو سنتا ہوں۔ قرآن کی رہبری ہے یہ، قرآن نے صاف بتا دیا الہکم الہ واحد، تمہارا مسجود، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک اکیلا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اس کا، زمین اس کی، خلقت اس کی، حکومت اس کی، فیصلے اس کے، دینا اس کا، لینا اس کا، یہ سب اولاد اس کے اختیار میں ہے۔ یہ پہلی چیز انفرادی طور پر بتا دی، ہر ایمان والے کے لیے رہبری قرآن نے کہہ دیا۔ لیکن کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا؟ کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا؟ نہیں کیا۔ قرآن نے کہہ دیا اگر میں کسی کو فائدہ پہنچانے پہ آؤں ساری دنیا کی طاقت مل کر اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر میں کسی کے اوپر مصیبت اور پریشانی کے فیصلے کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن نے بتا دیا۔ پہلی بات سمجھ میں آئی؟ پہلی بات قرآن نے ہماری انفرادی زندگی سے متعلق کیا رہبری کی؟ ہماری عبادتوں اور ہماری دعائیں، ہمارے سجدے سب کچھ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے ہیں، کہ ہے ذات واحد، عبادت کے لائق، دل اور جہاں ہے، شہادت کے لائق، لگاؤ تو تم لو اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو تم سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر بھروسہ ہمیشہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس کے عشق کا تمہارے اندر جیسا مقام بن سکتا ہو۔ یہ قرآن نے رہبری کی انفرادی زندگی سے متعلق۔ میں پٹیل خاندان کا ہوں، میں بالکل فری، انہوں جی صاحب جو ہے زمیندار ہے، ان کو معاف ہے، خالی غریب لوگوں کے واسطے یہ ہدایت ہے، ایسا نہیں ہے، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، سب کے لیے یہی ہدایت ہے۔ دوسری ہدایت قرآن کریم نے یہ دی، دوسری انفرادی زندگی سے متعلق قرآن نے یہ دی کہ اے انسان تو پانی کا قطرہ تھا، ناپاک پانی کا قطرہ تھا، اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیرے اندر صلاحیتیں رکھی، یہ سب حسن و جمال، یہ خوبصورتی، یہ جسم جوانی، یہ خون، یہ صلاحیتیں، یہ سب کچھ اللہ نے دی ہیں، اس پر اکڑ مت، تیری نہیں ہے یہ کس کی ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا۔ علماء سے پوچھو قرآن کا یہ جو حکم ہے ہر فرد مومن کے لیے ہے، مرد ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم، عورت ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم، مالدار ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم، صاحب اقتدار ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کیا ہے؟ اکڑو مت، اکڑ کے میں نہیں چلنا،
کس کے اوپر اکڑ رہا؟ تیری اصل گندا پانی کا قطرہ ہے، کس کے اوپر اکڑتا؟ آج ہمارے اندر وہ کمزوری ہے نہیں ہے، پٹیل بس اب سب مذکوریاں، کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں، سب مذکوریاں سمجھتا۔ کوئی پٹیل ہے تو پریشان نہ ہو، میں بھی پٹیل ہوں اس واسطے بول رہا ہوں، کہیں تم بولے میرے کو ٹارگٹ بنائی بول کے، سب مذکوریاں ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ کیوں؟ پٹیل ہے بھی تو پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، مذکوری ہے بھی تو پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، تو صاحب اقتدار ہے تو بھی جیسا پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، حسن و جمال کا پیکر ہے تو بھی پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، سب کی اصل ایک ہے۔ اکڑ کیسے؟ قرآن نے کہا انک لن تخرق الارض، اکڑ کے کرتا کیا؟ کتنا اکڑے؟ ابھی تو وہ 4 فٹ کا 4 فٹ ہی، 6 فٹ کا 6 فٹ ہی، اکڑے سن کیا 6.5 فٹ کا بنتا؟ انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اکڑ کو پہاڑ کے اوپر یہ سب اتنا اونچا ہو نہیں سکتا، جتنا ہے اتنا ہی ہے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کیوں؟ اکڑ کے بجائے جھکنے کی عادت ڈال، قرآن نے کہا تواضع اپنے اندر اختیار کر، یہ قرآن نے انفرادی زندگی سے متعلق ہدایت دی۔ آپ بولو اگر قرآن کی یہ ہدایت ہم مسلمانوں میں آ جائے، لڑائی جھگڑے ہوں گے؟ میں سمدھی، میں گھر کا بڑا داماد، کیا ہے بولو؟ یہ بول کیا ہے؟ نہیں بول رہے آپ لوگ، ہم اتنی زور سے بول رہے ہیں، آپ لوگ خاموشی سے، کیا ہے یہ؟ میں گھر کا بڑا داماد، گھر کی بڑی بہو، میں جٹھانی، کیا ہے یہ الفاظ؟ کیا ہے یہ؟ میں کر کو لالیے سنی ساس ہوں ساس، کیا ہے یہ جملے؟ ارے بولتے نہیں کیا ہے جملے؟ انا، تکبر، میں پنا، یہی چھے گھرا میں جو چونڈے پکڑ لے رہی، پگڑیاں اچھال لے رہی، گلے جی صاحب جو ہے پکڑ لے کے جی صاحب عدالتوں کو جا رہے، کائے کے واسطے؟ اما تو کر کو لائی سو ساسی چھے، مگر ذرہ بڑا ہو کو دل بڑا کرنا، مرتبہ بڑا، عہدہ بڑا، دل بڑا کرے تو کیا ہو گیا؟ بیٹی بولے تو انجان ہوتی، ویسی بہو کو بھی بیٹی کے درجے میں رکھو، نادان بولی تو بولی چلو بول کو سمالک چل لانا، ہاں میں ساس ہوں، میرے بولی کیسا؟ شروع ہے نہیں ہے؟ قرآن کی انفرادی جی صاحب رہبری کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں لایا؟ نہیں لایا۔ مول صاحب کیا اثر رکھ دیے؟ مول صاحب قرآن میں اکڑنا بول کو نہیں ہے شادنا، تمہیں اکڑے جیسا دکھتا ہے، اچھا ان کو تنخواہ دیکھو پوری قرآن پر تمہیں عمل کرو بول کو، گمپا گتا گتے دار کو دیتے نہیں، محل لگ موریا ویسا پورا ان کو دے دی، سب تم عمل کرو گتے دار۔ قرآن نے یہ ہدایت دی، لا تمشی فی الارض مرحا، میرے آقا کو دیکھو، فتح مکہ کا موقع ہے، ہزاروں کی تعداد میں سرکار کے ساتھ صحابہ ہیں، مکے کے اندر فاتحانہ انداز میں آئے ہیں، پورا مکہ فتح ہوا، وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا کر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، آج وہ سب سر جھکا کے کھڑے ہیں، سرکار فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ سر اٹھا کے اکڑ کے ہوئے جی صاحب مکے میں آنا چاہیے تھا، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھو، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اتنا سر جھکایا کہ آپ کے امامے کا کپڑا یہ سب، بلکہ آپ کا امامہ اونٹ کی کوہان کو ایسا لگ رہا تھا، سر اتنا جھکا کے امت کو بتا دیا اگر کچھ اللہ کی طرف سے خوشی کا موقع آ جائے، اکڑو نہیں، اکڑ تو اللہ کو زیبا ہے، ہم جھکنے میں ہی جی صاحب ہمارے لیے عافیت ہے۔ اس نبی کے غلاموں کا کیا حال ہے؟ جو نبی کے غلام ہیں، دنیا والوں کو یہی تو نبی کا پیغام دے رہے ہیں، مسلمان کیسا رہتا؟ طریقے سے بات نہیں کرتا، دکان پہ بیٹھا دکانداری کر رہے ہیں، کیا ہونا رہے نہیں ہے جا، پیور مسلمان، ورجنل، کلمہ پڑھنے والی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا، اس کا طریقہ یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ والی زندگی نہیں ہونا، اور اس کا حال کیا ہے کہ جی صاحب کسی کو بھی نرمی کے ساتھ لے کے چلنے کا مزاج ہے،
دوسری ہدایت سمجھ میں آئی؟ اگر آج یہ ایک بات ہم اپنے جی صاحب دل میں پیوست کر لیں کہ ہم اکڑیں گے نہیں، تواضع کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کتنے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ غیروں کی دکان پہ جاؤ، آئیے صاحب بیٹھیے، کیا ہونا؟ میری دکان میں تو نہیں ہے، بیٹھتے ہوئے تو میں منگا کو دیتا ہوں صاحب۔ اس کے طریقے میں ہمارے طریقے میں کتنا بڑا فرق ہے بولو۔ پھر آپ کو مول صاحب پر بولتے ہیں تعویذ دو مول صاحب، دکان لگاؤ، چلتی ہی نہیں ہے دکان، ایسا تھوڑے چلتی، دکان تو اخلاق سے چلتی ہے، کردار سے چلتی ہے۔ جی صاحب گراہک تو کیسا، جی صاحب قریب کرنا، کہ تیرے اخلاق جی صاحب بتاتے ہیں۔ یہ قرآن نے ہدایت دی انفرادی زندگی سے متعلق، بڑوں کا ادب چھوٹوں کا ادب نہیں ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات قرآن کریم نے تیسری ہدایت دی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والے سن، تیرا مال، تیری جان، یہ سب کچھ اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب نہ یہ جان تیری نہ مال تیرا، یہ جان بھی تیری نہیں اور مال بھی تیرا نہیں، یہ دوسروں کا ہے۔ جب دوسروں کا ہے تو مال بھی جی صاحب جیسا مالک بولا ویسا استعمال کرنا، جان بھی جیسا وہ بولا ویسا استعمال کرنا۔ ہماری جان بھی فضول نہیں، ہمارا مال بھی فضول نہیں۔ لیکن اگر غور کر کے دیکھیں گے، جان کو بھی ہم اللہ کی ملکیت نہیں سمجھ رہے صاحب۔ سمجھتے تو گٹکا کھاتے تھے، بولتے نہیں کیا؟ سمجھتے تو گٹکا کھاتے تھے، سمجھتے تو شراب پیتے تھے، سمجھتے تو گاجا استعمال کرتے تھے۔ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جان کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ گٹکا استعمال کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا نہیں ڈال رہا، افیون اور گاجا استعمال کر کے شراب کا جیسا دور چلا کے اپنی جان کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا یا اللہ کے حکم کے مطابق چلا رہا؟ جان اور مال اللہ کی ہے، اس کو اس کی ہدایت کے مطابق چلانا۔ بچوں کو بولے ارے گٹکا کہیں کو کھا رہا، میں زہر ہے رے بابا، پاکٹ کھول کو ریزر ڈال، ایک 2-3 گھنٹوں کے بعد دیکھ ریزر کیسا بدل جاتی، جی اس کے اندر پورا جو زہر ہے۔ لائف بنتی مول صاحبہ کیا مانو رے، پیسے نہیں رہتے ان کو نہیں کھاتے، آپ نے کیا ہے دال کو جلائے تو 6 مہینے تک جلتا، ہمارے بابا کمائی ہم کھاتے ہیں، پاکٹ کھولے منہ میں ڈال لیے، 1 دن 2 دن کھاتا، کتنے دن کھاتا بابا؟ جو کھانے کی عادت ہے دیکھ ان کا منہ بھی نہیں کھل رہا، کینسر کے حوالے ہو گئے، اماں کی بابا کی کمائی پوری دواخانے میں ڈال رہی، بیڈ پہ لیٹے ہوئے، ختم۔ انفرادی زندگی سے متعلق قرآن نے پہلی ہدایت دی، ہماری عبادتوں کا محور اور مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، بولو۔ اور دوسری ہدایت قرآن نے دی، تواضع والی زندگی گزارو، اکڑ والی زندگی نہیں۔ اور تیسری ہدایت قرآن نے یہ دی کہ تمہاری جان تمہاری مال جو تمہارے پاس ہے تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا، اللہ کی امانت ہے، یہ اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ یہ انفرادی زندگی سے متعلق صرف میں نے 3 بتائیں، صرف 3 ہی نہیں ہیں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں نے 3 پہ اکتفا کیا۔ قرآن نے اجتماعی زندگی سے متعلق بھی ہدایتیں دی، اجتماعی زندگی سے متعلق یعنی سوسائٹی میں کیسا رہنا، مسلم کمیونٹی کیسا رہنا، مسلم سماج اور معاشرہ کیسا رہنا۔ آج حال یہ ہو گیا، مسلمان اگر کہیں کرایہ کے واسطے گھر کرایہ کو لینے بولے گئی جانا، پورے محلے میں کوئی بھی مسلمان کو گھر کرایہ دینے کو تیار نہیں ہے، یہاں نہیں ملتا بھائی، مسلمان کرایہ کو گھر نہیں ملتا۔ یہ نوبت کیوں آ رہی؟ اللہ نے اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہدایات دی، کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا؟ کبھی غور نہیں کیا؟ ہماری اپنی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں پھوٹ کیوں ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کیوں ہے؟ قرآن نے جو ہدایتیں دی اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اور یہ بولے وہ خالی مسجد کے حد تک بولا جی سب قرآن، اللہ، رسول، سب باہر کی زندگی آزاد۔
ہمارے کیا ہو رہے بولنے کا، ہم بہت عقل ہے، بہت سمجھداری ہے ہمارے کو، اس کے سے 36 دیکھی۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے ایسے راستے کی رہبری کر رہا جو بالکل سیدھا۔ اجتماعی زندگی سے متعلق قرآن نے پہلی ہدایت یہ دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ قرآن کا انداز بدل گیا یہاں، کم اجتماعیت ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں بولے تو اجتماعی انفرادی، اجتماعی، آپس میں تم ایک دوسرے کا پیسہ غلط طریقے سے مت کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا پیسہ غلط طریقے سے نہیں کھانا، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو جی صاحب جو ہے لپا لپی کر کے، کسی کو گول پھرا دے کے، جی صاحب کسی کو کچھ تو بھی بتا دے کے، ایسا سماج اور معاشرے میں نہیں کرنا، بے اعتمادی ہے یہ۔ سامنے والے کو جتنا اعتماد ہے اس اعتماد کے اوپر یہ سب خیال کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کا پیسہ کھا سکتے ہیں۔ رشتے کے واسطے بچی دینے والے آئے، بچہ کیا کرتا، یہ بلڈنگ بھی ہماری، ٹولی چوکی میں بھی ایک خریدی 3 منزلہ، وہ جو کار کھڑے ہوئے وہ بھی ہماری، پرسوں کھانا کھائے تھے نا وہ بھی ہماری، نہ یہ اس کی نہ وہ اس کی نہ وہ اس کی، وہ بڑی بیٹی کا ہے، وہ منزل داماد کا ہے، یہ ان کے چچا کے بیٹے کا ہے، نہیں صاحب بتاتا کیا ہے میری، یہ بول کو اپنے لیول سے بڑا رشتہ کرنا۔ اب کیا دیتی بولو، اتنے ہائی کلاس کے لوگ ہیں، اب اس کے حساب سے تو رشتہ دینا پڑیں گا، نہیں دینے والا بھی جھک کے، وہ بلڈنگ کا نام سن کو 12 تولے دیتی مل صاحب، 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، یہ جو 1 لاکھ لا رہا، 12 تولے لا رہا، یہ بلڈنگاں دکھا کو لا رہا، صحیح طریقے سے غلط طریقے سے ہے، بولنا غلط طریقے سے ہے۔ قرآن کیا بول رہا، کر لیے سمجھو، شادی ہو گئی، کتنے دن تک چھپتی، شادی کے بعد معلوم ہوا وہ بلڈنگ بتا سو بڑے داماد کی تھی، ان کی نہیں ہوتی، وہ منزل داماد کی ہے، یہ ان کے دوست کی ہے، ہوا نکل گئی ہے، ختم۔ اب منہ بتانے کے واسطے چہرہ بھی نہیں ہے، اب بولو تمہارے اوپر اعتماد کرتا کوئی آدمی؟ اجتماعی زندگی میں اعتماد بہت بڑی چیز ہے، اس لیے قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا پیسہ غلط طریقے سے نہیں کھانا۔ آج اس کی طرف ذری توجہ نہیں ہے، اور یاد رکھو جیسا لقمہ جائیں گا نا ویسے اعمال نکلیں گے، یہ طے ہے۔ پیٹ میں جیسا پٹرول ڈالیں گے انجن ویسا چلتا، گیس کا تیل ڈالو گیس کا تیل کی آواز ہی چاہتی، پٹرول ڈالو پٹرول کی آواز ہی چاہتی، اس میں غلط پیسہ ڈالیں گے غلط عادات اتواری چاہتی، حرام کا پیسہ کھلا کے میرا بچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا ولی بننے دے کے تو نہیں بنتا۔ پیٹ میں لقمہ صحیح ڈالنے کے بعد بیٹا حافظ عالم اللہ والا بنتا، پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈال کو اللہ والا بنیں گا بولے تو جی صاحب جو غلط پیسہ کھلا کے اللہ والا کیسا بنیں گا؟ سوچو اس بات کے اوپر۔ پہلی بات سمجھ میں آئی، آپس میں مالیات کے اندر جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، بے اعتمادی نہیں، جو ہے کسی کا بھی پیسہ غلط طریقے سے نہیں کھانا۔ سماج میں اگر رہنا ہے، مسلم کمیونٹی کے اندر رہنا ہے، مسلم معاشرہ بنانا ہے تو بولنا، ارے مسلمان بول دیا نا بس۔ ایک زمانہ تھا مسلمان بات دے دیا تو بولتا تھا جان جائیں گی لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات کی میں جی صاحب پاسوں لحاظ کروں گا بولتا تھا۔ آج انہیں 100 خسمہ کھایا بھی تو اعتبار نہیں ہے، دیکھ تو میں بولتا ہوں نا، انہیں ویسے خسمہ کھاتا، اماں کے بیٹی کے بیوی کے خسمہ کھاتا، بولے سو ٹائم کو نہیں دیتا، پیسہ لیتا ڈبا دیتا۔ ابھی ایک صاحب میرے کو سنا رہے تھے سفر کے دوران میں کہ ایک صاحب
ان کنے سے 12، ان کنے سے 14، ان کنے سے 10، ان کنے سے 25، سب لے لیے، غائب ہو گئے، ختم۔ مسلمان بول کو دی، اب پوچھنے گئے تو گھر والے بولتے ہمیں دیو، بولی کیا تمہیں تو نہیں بولے با، پھر لے کو گیا نا تمہاری صورت دیکھ کو دی، کائی کو دی، ای مسلمان سمجھ کو دی، مسلمان سمجھے تھے مگر انہیں چلے گا۔ آپ بولو اگر ایسا ہم کرے، کوئی مجبور آدمی، کوئی لاچار آدمی، کوئی بے سہارا آدمی اگر اپنی ضرورت سے کسی صاحب ثروت کے پاس جا کے پوچھا، دیتے کوئی؟ اور یہ سب ڈبانے والے رہتے بھائی، ان کو دینا ڈبانا ہے، نہیں دیتا کوئی اعتبار نہیں، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ اجتماعی زندگی میں ہم نے آپس کا اعتماد ختم کر دیا، جبکہ قرآن نے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایک ہدایت سمجھ میں آ گئی۔ دوسری، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ قرآن نے کہا تم جب اجتماعی زندگی میں ہو تو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ کیا نہیں اڑانا؟ ارے انہیں لنگڑا، وہ گڈا بیٹا، وہ تھم صاحب، پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے باتیں ہیں، یہ جمعے آنے والوں کے باتیں نہیں ہوتے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کا حال یہ ہے، ایک دوسرے کو ایسے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، حالانکہ کلمہ پڑھنے والا، نبی کی ذات پر ایمان رکھنے والا، قرآن کی حقانیت اور صداقت کے اوپر ایمان رکھنے والا، بلکہ نعرے لگانے والے کا حال یہ ہے کہ جی صاحب قرآن کہتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، اور یہ ہے کہ جی صاحب انہیں گڈا، انہیں کالا، انہیں ایسا۔ آپ بولو سماج اور معاشرے کے اندر، مسلم جی صاحب سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے؟ قرآن نے چھوڑی۔ حضور کی خدمت میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک خاتون یا کوئی صحابی آ رہے تھے، خاتون آ رہی آ کے حضور سے جو بات کرنا تھا بات کر کے چلی گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گھر والی بازو تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو آئی تھی نا وہ ایسی تھی، منہ سے کچھ بھی نہیں بولے، خالی انگوٹھا بتائے، بولے تو خد میں، ہائٹ میں کم ہائٹ، ایسے تھی۔ قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، حالانکہ بیویوں میں سب سے زیادہ چہیتی بیوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پلٹ کے فرما عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اس کی کڑواہٹ ساتوں سمندروں میں بھی ڈال دو سب پڑ گئے ہوتا ہے۔ کیا فرما حضور نے؟ کسی کو حق نہیں ہے کسی کو گری ہوئی نظر سے دیکھنے کا، کسی کو جی صاحب غلط ناموں سے بلانے کا۔ عورتوں کا حال بھی ویسی ہے، وہ کالی ایسا کری، وہ گوری ایسا کری، وہ نکٹی ایسا کری۔ ہم لوگ مردہ ہے نا، مزے سے بیٹھ کہا بہت اچھا تمہیں دیکھے تھے، ارے مرد ہے تو دیکھ نبی کا کیا طریقہ ہے۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جن کی گود میں قرآن اترا، اس عائشہ کی تربیت کر کے فرما رہے عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا جس کی کڑواہٹ ساتوں سمندروں کو کڑوا کر دے گی۔ حضور اپنی گھر والی کی تربیت کر رہے، اور ہم شوہر نامدار حضور کے سچے اور پکے غلام، یہ سب وہ ہے کہ بیویاں ایسا باتاں کر لیں گھر میں، عورتیں بہت اچھا کری، بہت اچھا دیکھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، پکا نبی کا غلام ہے تو تیرا یہ کردار ہے، دیکھ نبی کا کیا اسوہ۔ دوسری بات سمجھ میں آئی؟ اجتماعی زندگی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہیں کھانا۔ دوسری ہدایت قرآن نے کیا دی؟ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، کیا پتا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے پاس وہ بہتر ہوگا، تم کو کیا پتا۔ اور قرآن نے کہا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق بھی نہ اڑائے۔ دو ہدایتیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلی ہدایت کیا سمجھ میں آئی؟ اجتماعی زندگی کی، بولو نا بابا، یہاں ہی بھول گئے، گھر کو جا کیا بولیں گے؟ ارے پہلی ہدایت قرآن نے اجتماعی زندگی سے متعلق کیا دی؟
جی مال آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ، اور دوسری ہدایت کیا دی؟ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ تیسری اور آخری بات ختم ہو گئی۔ قرآن نے مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے اندر یہ حکم دیا کہ اسراف مت کرو۔ کیا نہیں کرنا؟ ذرا غور سے سنو، قرآن کی ہدایت ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مبذرین بھی جمع کا صیغہ، کانو بھی جمع کا صیغہ، اخوان بھی جمع کا صیغہ، الشیاطین بھی جمع کا صیغہ۔ اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پورا جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا، یہ پرسنل لائف سے متعلق نہیں ہے۔ آج کل کیا بولتے ہیں، اور ہے میرے بابا کمائی میں کر لیتا ہوں، تو کون بولنے کے واسطے؟ امام صاحب کو اس واسطے رکھیں گے، بولو بول کو کیسا بولتا، کیسا امامت کرتا، دیکھ لیں گے آپ کے۔ قرآن کیا بول رہا تھے؟ انفرادی زندگی سے متعلق نہیں ہے، تو اپنے پیسے کو جیسے چاہے ویسے مسلم کمیونٹی کے اندر خرچ کرنا چاہے نہیں کر سکتا، تیرے کو پوری مسلم سوسائٹی کا خیال کرنا پڑے گا۔ پیسہ تو کمایا ہوگا لیکن خرچ ویسے نہیں کرے گا جیسے تیرا من چاہ رہا، خرچ تو ویسے کرے گا، پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کے خرچ کرے گا۔ آج ہو رہا ہے پیسہ، دو بیٹے باہر جا کے آئی ملکوں، یہاں سے لے کے شادی خانے کی گیٹ تک پورے لکشمی بما لگایا، بارات میں یہ نہیں تو ابھی کیا ہے، میت کا گھر ہے یہ، شادی کو ایک مرتبہ پٹاخے نہیں پھوڑتے، یہاں سے لگا، یہاں سے وہ گیٹ تک پھرتے جا رہے ہیں، پھرتے جا رہے ہیں، پھرتے جا رہے ہیں، پھرتے جا رہے ہیں۔ یہ پیسہ جو خرچ کر رہا تو یہ کیسا خرچ کر رہا؟ تو خرچ کرا 10,000 کے پٹاخے پھوڑا، پٹیل صاحب کی بیٹی کی شادی آئی، انہیں کیا بولتا؟ انہیں مشکوری ہو کو بیٹا میرے کھنے کام کر کے 10,000 کے پٹاخے پھوڑا، میں تو پٹیل ہوں، میرے بابا پٹیل، میرے دادا پٹیل، میرے سسرے پٹیل، میں کتنے پھوڑنا؟ 50,000 کے پھوڑتا۔ انہیں ایک ڈش بنایا، میں 4 بنا تو بنا رہے نہیں بنا رہے۔ ان کی شادی میں کیا ہوا؟ ارے ہم اس سے اچھا کریں گے جی، کیا فقیرہ خاندان کا دکھ رہے، بنا رہے بنا، خرچہ کرے تو ایک ہی مرتبہ خرچہ کرنے کا ہے، کھلائیں گے دن بھر کو، پھر دوسرے دن گوشت والے کون پیسے دیتی؟ بابا ابا گھر میں نہیں ہے، بول جاؤ پیسے تو کر رہے نہیں کر رہے۔ ہمارے یہ اسراف کی، ہنسنے کی نہیں، خون کی آنسو رونے کی بات ہے۔ آج ہمارے یہ اسراف کی وجہ سے گھروں میں سینکڑوں بچیاں شادی کے واسطے بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اسراف کے لیے پیسہ نہیں۔ اگر یہ پیسے ہم حفاظت سے رکھیں، محلے کی غریب بچوں کی شادیاں نہیں ہوگی، بیواؤں کا جیسا چولہا نہیں سلگے گا، یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ بیماری میں تڑپ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، صرف انجیکشنوں کے پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے۔ یہ سب کیا ان کے جیسا علاج اور معالجے کا کام نہیں ہوگا؟ آؤ جی ان کے واسطے کما کو رکھیں، کیا ہمیں کمانی ہمیں خرچ کرتی؟ قرآن کہتا ہے کمائے تم ہوں گے لیکن خرچ تم نہیں کر سکتے، خرچ ہم جیسا بولے ویسا کرنا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ 3 ہدایتیں اجتماعی زندگی سے متعلق اور 3 ہدایتیں انفرادی زندگی سے متعلق، چونکہ مجھے عنوان دیا گیا تھا قرآن کا پیغام مسلمانوں کے نام، تو قرآن کا پیغام یہ ہے تمہاری انفرادی زندگی بھی آزاد نہیں ہے، قرآن کے احکام کے تابع ہے، ہماری اجتماعی زندگی بھی آزاد نہیں ہے، خدا کے حکموں کے تابع ہے۔ اگر ہم قرآن کی اس ہدایت پر چلیں گے، صراط مستقیم یہی ہے، اسی پر یہ صاحب دنیا میں خوشحال کی زندگی، آخرت میں لازوال یہ صاحب نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، مگر کب؟ جب کہ ہم قرآن کی ہدایت پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت میں قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے۔